بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے سبب پہلے کی طرح پابندیاں عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 142 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 1,45,556 ہو گئی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے اتحاد اور اس خطے کے عوام کی خوشحالی اور یکجہتی کے لیے وہ مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ اور ترکی اور ایران کی حکومتوں نے علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن HMC میں کووڈ-19 سے متعلق نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجک گروپ کے چیئرمین اور متعدی امراض کے شعبے کے نگران ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ قطر میں گزشتہ چند روز میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، چنانچہ ہاسپٹلز میں کرونا وائرس کے مریضوں کے ایڈمیشن اور انتہائی نگہداشت کے شعبے میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر الخال نے کہا کہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی بڑی وجہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوگ ابتدا ہی سے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کرتے تو ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے آثار نمایاں نہ ہوتے۔ کرونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں ڈاکٹر الخال نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزارت صحت قطر میں رہنے والے تمام لوگوں کو رواں سال 2021 کے اختتام سے پہلے ویکسین کے ٹیکے لگانے کے منصوبے پر سنجیدگی سے عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ویکسین ہی اعلیٰ سطح کا حفاظتی علاج ہے۔ پہلے کی طرح پابندیاں عائد کیے جانے کے امکانات کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو ڈاکٹر الخال نے کہا کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایسا کیا جانا ممکن ہے، اور اگر پابندیاں عائد کی گئیں تو وہ صرف چند ہفتوں کے لیے ہوں گی، اور بعد میں جائزہ لیا جائے گا کہ آیا انہیں جاری رکھا جائے یا نہیں۔ وزارت صحت میں صحت سے متعلق تحفظ اور بیماریوں پر قابو پانے والے شعبے کے ڈائریکٹر حمد الرمیحی نے کہا ہے کہ ریاست قطر ملک کے اندر تمام افراد کو متعلقہ بین الاقوامی اداروں کی جانب سے منظور شدہ بہترین اینٹی وائرس ویکسینز مہیا کرنے کی خواہش مند ہے۔ حمد الرمیحی نے کہا ہے کہ وزارت صحت کو آنے والے 10 روز کے دوران ماڈرنا ویکسین کی پہلی کھیپ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ فائزر بائیو ٹیک اور ماڈرنا کی جانب سے مزید شپمنٹس مارچ کے اوائل میں قطر پہنچ جائیں گی، جس کے بعد ملک کے اندر جاری ویکسین کیمپین کو مزید ایکسپینڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی دوران میں پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر مریم عبد الملک نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین کے لیے آن لائن رجسٹریشن شروع کیے جانے کے بعد اب تک 90,000 سے زیادہ لوگوں نے ویکسینیشن کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 341 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 320 کا تعلق کمیونٹی سے ہے، جبکہ 21 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ ان تمام افراد کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 142 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,45,556 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد اشد ضروری ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب دنیا کے دیگر ممالک کے اندر کرونا وائرس کی دوسری لہر آنے کے بارے میں رپورٹس مل رہی ہیں۔ دریاسنا یورپی کمیشن نے دوا ساز کمپنی ایسٹرا زینیکا کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو پبلش کر دیا ہے، جس کے تحت کمپنی سے کووڈ-19 کی ویکسین کی خریداری عمل میں آئے گی۔
اس سے قبل دوا ساز کمپنی نے یورپی یونین کو ویکسین کی سپلائز کو ریڈیوس کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر یورپی کمیشن کے چیف اورسلا ون ڈی لیئر نے کمپنی پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لے۔ ادھر روس کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کو کورونا وائرس کی 100 ملین ڈوزز مہیا کرے گی، جو 50 ملین افراد کی ویکسینیشن کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ سپلائی رواں سال 2021 کی دوسری سہ ماہی میں کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی اور ان کی پولینڈ کی ہم منصب جوانا ویرونکا نے سلامتی کونسل کی مساوی نمائندگی کے معاملے میں بین الحکومتی مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کی مشترکہ صدارت کی ہے، جن میں کونسل کے ممبران میں اضافہ کرنے اور اس کے دیگر مسائل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ مذاکرات کے دوران ممبر ممالک اور علاقائی گروپوں نے جو سلامتی کونسل میں اصلاحات چاہتے ہیں اپنے خیالات اور نظریات سے آگاہ کیا۔ سفیر شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ممبر ملکوں GCC کے اتحاد اور اس خطے کے عوام کے ملاپ کی بحالی اور یکجہتی کے لیے قطر کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر اپنے عوام اور اس خطے کے لوگوں کے مفاد میں مثبت حالات پیدا کرنے کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے شہر علولہ میں GCC کی سربراہی کانفرنس کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اختلافات کے پرامن حل کے اصولوں کے تحت کشیدگیوں کو کم کرنے اور بحرانوں کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جو مشرق وسطیٰ کے حالات پر بحث کے لیے منعقد کی گئی تھی، شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے فلسطینیوں کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کا مکمل اور دائمی حل بہت ضروری ہے اور اسے 2 ریاستی اصول کی بنیاد پر اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور اور قراردادوں کے تحت حل کیا جانا چاہیے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان اور دوحہ فورم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر لولو الخاطر نے کہا ہے کہ سال 2020 ایسا سال رہا ہے جس نے کثیر جہتی تعاون کے تصور کو چیلنج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تعاون کی بدولت کچھ معاملات میں مؤثر کامیابی حاصل ہوئی ہے اور دوسرے معاملات میں ناکامی کا سامنا بھی رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوحہ فورم کی رپورٹ میں عالمی برادری کے اندر کورونا وائرس کی وبا کو بے نقاب کیے جانے سے متعلق کمزوریوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار دوحہ فورم 2020 کی رپورٹ پر بحث کرنے کے لیے بلائی گئی میٹنگ کے دوران کیا۔ اس میٹنگ کا اہتمام حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے کالج آف پبلک پالیسی نے دوحہ فورم اور اسٹمسن سینٹر کے تعاون سے کیا تھا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاوسوغلو اور ان کے ایران کے ہم منصب جاوید ظریف نے خطے میں استحکام اور امن کو یقینی بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ترکی اور ایران کے تعلقات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ان تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہوگا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی مکمل طور پر پاسداری نہیں کرتا۔ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد پہلی نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدہ بحال کرنے کا مرحلہ ابھی دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں امریکہ کی واپسی میں پہل کرنے کے لیے ایران کے دباؤ کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے کہ اگر ایران اس پر مکمل عمل کر کے دکھائے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے خطے میں موجود اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی صلاح مشورہ کریں گے۔ اسی دوران میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ان مطالبات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا کہ واشنگٹن کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے سے پہلے ایران کو اپنے جوہری پروگرام کو ریورس کرنا ہوگا۔ طالبان نے امریکہ کی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ طرفین کے درمیان کیے گئے تاریخی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اس سے قبل پینٹاگون نے ایک بیان میں کہا تھا کہ طالبان معاہدے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزارت صحت نے کہا